تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو، حج کے 5 دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا بڑا اچھا وہی ہوتا ہے، لیکن جو حج کے 5 دن میں ان میں سب برابر، ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی. تو میں جلدی سے تو میں جو اصل بات کر رہا تھا نا، تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ليلۃ القدر میں گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، پلٹ کے واپس آتا ہے. اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا، پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں، لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے. اتنی قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا، مینا میں کتنی قربانی ہے، مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا، ہمارے تو ایلیٹ طبقہ تھا سارا، کراچی کا ڈیفینس کا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا، تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو، حج کے 5 دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا بڑا اچھا وہی ہوتا ہے، لیکن جو حج کے 5 دن میں ان میں سب برابر، ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی. تو کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جگہ ہی نہیں ملی. ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں، تو بالکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ میں، بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں، بیچ میں چرسی نہیں ہوتے. میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا، میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. مینا میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا، بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئنچی مجھے یاد آ رہے تھے. ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے. کتنی قربانی ہے یار. جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں، خواتین بھی ایسی بیچاری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہیں، قیام بہت. پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے. بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے. اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں. کیونکہ جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا، کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھری پھیروں. اور جو ایک بکرا وہ ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ، اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے، اور نہ آپ کو. جب آپ اس کو پالتے ہو، اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو، روزانہ نہلا رہے ہو اس کو، پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو. تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں. پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں. رمی ہو رہی ہے، بھائی کیا ہے یہاں پہ؟ بس ایسے ہی ابراہیم نے رمی کی، نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی کرو. لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک ٹھک ٹھک، ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں، اتنی اتنی سی کنکریاں، لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی ہیں. بھئی یہ کیا ہو گیا؟ بس سب دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو، اگلے والے کو مارو. ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں، اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں، تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی؟ بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا. ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ گیا ہوگے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت، بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کھا کے گئے، وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا، اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے، پھر آ گئے. بھائی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے، ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ چینج. ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دیا حضرت نے. عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، مشکل ہو گیا تھا. تو اتنے پرہیزگار تھے، اتنے رونے دھونے والے، اللہ کی یاد میں گناہ سے بچنے والے. لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے. اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی اب ویسے ہی آ گیا، تو کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر. تو حالانکہ وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے. ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا.
تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے، حج کرنے، پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے، وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں، وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، وہی سٹے لگ رہے ہیں، آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حجی ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا، تو وہ سعودی ایئر لائن میں LCD لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بٹن کا لگ گیا، فلم لگ گئی اس پہ نا، غلطی سے بٹن دب گیا، بیچارے نے جان کے نہیں کیا، فلم اب وہ بٹن دبانے فلم ہٹ ہی نہیں رہی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، لوگ، مجھے اچھا لگا لوگوں کا یہ نا، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 40 دن تو گزرنے دیتا، حج سے تو واپس جا رہا ہے، 40 دن تو گزرنے دے، اس کے بعد دیکھ لینا. وہ کہہ رہا ہے یار غلطی سے بٹن دب گیا، بند نہیں ہو رہا مجھ سے، واقعی نہیں ہو رہا تھا ان سے نا کہ کون سے بٹن سے بند ہو. ہم نے بھی پھر، ہمارے تھوڑی گپ شپ ہو گئی تھی، ہم نے بھی تھوڑا مذاق شروع، ہم نے کہا یار ابھی شیطان کو پتھر مار کر آ رہے ہو، ابھی پتھر مارے شیطان کو، اور آتے ہی شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہہ رہے مجھے صاحب غلطی سے بٹن دب گیا یار، ہل. خیر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا. تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم 40 دن کے بعد جا کے دیکھ لیں، ابھی کم از کم فلم فوراً تو نہ دیکھیں نا، ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہیں، ابھی سے فلمیں شروع ہو گئی. تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. بعض لڑکیاں یہ کرتی ہے، پورا وقت اسکارف میں گزرا اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے بال کھول لیے بالکل اسکرٹ، اور اسی اسٹائل میں آ گئی بالکل جیسے کچھ ہوا ہی. یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو تبدیلی پیدا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے حج، کوئی تفریح کے لیے تھوڑی گئے تھے آپ. تو اس لیے کوشش کریں بھائی حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے، اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ. تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہوگا، وہی قتل، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی بدماشی، تو وہی ایسے تو سینکڑوں حج بھی ثواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا، لیکن وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا.